السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. عزت معالي الصدر وذي وقار حكم ودیگر حاضرین کرام، آج کے اس ضمنی انجمن میں میرا موضوع بیان ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ سامعین کرام، اسلام وہ ضابط حیات ہے جو دین فطرت ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور بدلے میں رب کا انعام کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے کا تعلق دوسرے بندے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ان تمام کے تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جس سے آپس میں بندوں کے تعلقات قطع تعلقی میں تبدیل ہو جائیں۔ انہی منع کردہ چیزوں میں سے ایک انتہائی تباہ کن چیز غیبت ہے۔ غیبت ہے کیا چیز؟ سامعین کرام، آئیے ہم اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا واللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد غتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہ چیز غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بات اس پہ واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں موجود ہے جو تم کہتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر نہیں ہے تو گویا تم نے اس پر بہتان لگایا۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے غیبت کی تعریف اظہر من الشمس ہو گئی کہ کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا جو اسے ناپسند ہو اور اس سے اس کی تحقیر مقصود ہو، بس وہ چیز غیبت کہلاتی ہے۔ اب رہی بات غیبت کی تباہ کاریوں کی تو سنو، غیبت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو کینسر سے زیادہ تباہ کن اور طاعون سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ ایک ایسی بیماری کہ اس کے جراثیم جس معاشرے میں پھیل جائے اسے تہوالہ کر کے رکھ دیں، جس سماج میں سرایت کر جائیں اس کے افراد بغض و حسد، کینہ کپٹ، رنجش و عداوت، بدگمانی، بے اطمینانی، تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے بارے میں کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ سامعین کرام، غیبت سے دل پارا پارا رہ جاتا ہے، برسوں کی دوستی پل بھر میں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، صدیوں کی رشتہ داریاں لمحوں میں بکھر جاتے ہیں، محبت عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اسی غیبت نے اپنے آہنی پنجوں میں ہر کسی کو جکڑا ہوا ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا نوجوان، الغرد، ہر کسی کو اسی غیبت نے اپنے آہنی پنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جاسوسی نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت گوشت کھانا پسند کرے؟ تم میں سے ہر کوئی اس سے کراہت محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے امت محمدیہ، ذرا کچھ پل کے لیے اپنے عقل و خرد کے باب پر دستک دے کر سوال کرو، کیا ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ اور نہیں کرتے تو رب کعبہ کی قسم تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ تم اپنے مومن بھائی کی غیبت کرو۔ سامعین کرام، غیبت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا عذاب صرف دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں اس کے بڑے خطرناک انجام و نتائج ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایسے لوگوں کا بھی دیدار ہوا لهم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے، ويخمشون وجوههم وصدورهم، اور اپنے ناخن سے اپنے سینے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ بس اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ من هؤلاء؟ اللہ کے جبرائیل
حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس کہ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیبت جیسے قبیح اور رذیل عمل سے اپنے آپ کو حد درجہ بچانے کی کوشش کریں. اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو غیبت جیسے عظیم برائی سے بچائے. آمین آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.